مگر میں نیک بخت اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے والدین کی جوانی میں کبھی نافرمانی نہ کی تھی، کبھی سر اونچا نہ کیا تھا، کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا، کبھی والدین کی بات کے سامنے سر ہلایا تک نہ تھا۔ ایسی نیک بخت اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں وہ بھی آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ والدین کے ہوش و حواس قائم تھے، خدمت کرتے رہے، اولاد کو مفاد پہنچاتے رہے، فائدہ ملتا رہا، اور خود چونکہ ہوش و حواس قائم تھے سو والدین سے ایسی کوئی بات صادر نہ ہوئی جس سے وہ اکتا جائیں، چونکہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش و حواس سلامت ہے، نارمل لائف ہے، اس لیے اکتا دینے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو جو بڑھاپا انسان کی زندگی میں آتا ہے تو طبیعت بچپنے کی طرف پلٹ جاتی، جو جو بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، جو جو بڑھاپا آتا ہے، کسی کے بچپنے کی طبیعت بڑھاپے کے آغاز میں شروع ہو جاتی، کسی کی اور دیر سے، کسی کی اور دیر سے، یہ اللہ کا کرم ہے جس پر جتنا ہو، مگر بڑھاپا کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر ضرور طبیعت میں بچپنا لاتا، یہ قرآن مجید کا کہنا۔ اور بچپنا اگر نہیں، بچپنا تو آتا ہی ہے مگر تھوڑا طبیعت میں وہم شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں تھوڑی ضد آ جاتی، فائدے کی بات ہو یا نقصان کی وہی کرنا ہے، پھر یاداشت ختم ہونے لگتی ہے، پھر معاملہ فہمی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ سارے معاملات جب بڑھاپے میں جمع ہو جاتے ہیں تو روز 50 ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے طبیعتیں اکتائیں، طبیعتیں اکتائیں۔ مثلا آپ نے منع کیا کہ اب اس عمر میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں، ہوا یا اے سی کے کمرے میں سونا فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تکلیف ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ بار بار اظہار کیا، اور یہ ایک بار تو ہونا نہیں ہے، یہ ہر رات اور ہر روز ریپیٹ ہونا ہے، اور سال بھر ریپیٹ ہونا ہے، اور عمر بھر ریپیٹ ہونا ہے۔ انسان ایک بار روکے گا پھر تکلیف ہوگی، پھر دوسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، تیسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، بالآخر اکتا آ جائے، بالآخر۔ ماں باپ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، پہلے نہیں پوچھتے تھے، نہیں ٹوکتے تھے، اب بڑھاپا ہے، اب ہر بات پہ ٹوکنے لگ گئے۔ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو، بار بار پوچھیں گے۔ جوان بیٹا ہے، اکتا آ جائے گا کہ مجھے آپ نے بے وقوف سمجھ لیا ہے، اتنی عقل بھی نہیں کہ بار بار پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو، میرے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، آپ ہر معاملے میں یوں ہی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں۔ اکتا کے یہ کہہ دیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ طبیعت ہر وقت کسی چیز کے کھانے کی کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا یا یہ چیز دینا اس وقت نقصان دہ ہے، وہ اصرار کرتا ہے، بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، یہی کھاؤں گی، یہی کھاؤں گا۔ ایک طرف ان کی صحت کا احساس ہے، ایک طرف ان کا اصرار ہے، انسان درمیان میں سینڈوچ بن گیا ہے۔ یہ آزمائش کے وہ لمحے جہاں اللہ رب العزت فرما رہا، اس لیے فرمایا عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب بڑھاپے کا یہ دور آ جائے، ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ دور آ جائے، جب وہ بات بات پہ ٹوکنے لگے، بات بات پہ ضد کرنے لگے، بات بات پہ مسائل پیدا کرنے لگے اور تمہاری طبیعت اکتانے لگے، تو اے نیک بخت اولاد، تمہاری نیک بختی کا امتحان آج آیا ہے، اب دیکھنے کا وقت ہے۔ فلا تقل لہما اف، ہر شے برداشت کر، صبر کر، اور اوہ تک بھی اپنی زبان پر نہ لا۔ ایک حکایت ہے، بچپن میں ہم نے کہیں سے سنی، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک والدہ کسی شخص کی بوڑھی ہو گئی اور بڑھاپے میں آ کر اب وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ بیٹا پاس بیٹھا ہے، اس ماں نے پوچھا، بوڑھی ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کس چیز کی آواز آ رہی؟ اس نے کہا امی جان کسی شے کی آواز نہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا یہ کس شے کی آواز آ رہی؟ اس نے کہا امی جان کسی شے کی آواز نہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ آواز آ رہی ہے کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا امی میں نے 2 بار تو بتایا آپ کو کسی شے کی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ کو مغالطہ ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ بیٹا یہ آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، اس کو بند کرو، کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا امی آپ کے کان خراب ہیں، ہمارا سر کھا لیا آپ نے۔
10 بار تو بتایا، کسی چیز کی آواز نہیں۔ اس نے 5-7 مرتبہ جب ریپیٹ کیا تو بیٹا آگ بگولا ہو گیا۔ ماں نے اس کو بلایا، اسے کہا کہ میرے فلاں صندوق میں ایک کاپی پڑی ہے، وہ ذرا لے آؤ۔ وہ لے آیا، اس کا ایک صفحہ کھولا، اس نے کہا بیٹا آج جس طرح میں بوڑھی ہوں تو اسی طرح ایک وقت میں بچہ تھا، اسی جگہ پر تو لیٹا تھا، اور تو نے اسی طرح ایک مجھ سے سوال کیا اور میں نے تمہیں بتایا کہ بیٹے کوئی شے نہیں۔ تو نے پھر کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی شے نہیں۔ اب اس کاپی کو پڑھ، میں نے اس وقت آج کے دن کے لیے لکھ کر رکھ لیا تھا، تو نے 70 بار پوچھا، میں نے 70 بار تمہیں گود میں چوم چوم کے جواب دیا، 70 بار جواب دیا، اور ہر بار چوم چوم کے جواب دیا۔ اور تو جتنا زیادہ پوچھتا جاتا تھا میری رحمت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، میں اتنا زیادہ پیار کرتی تھی۔ تو بہتر میں نے تو ابھی 7 بار نہیں پوچھا اور تو آگ بگولا ہو گیا ہے۔ ہمارے صبر اور اپنے صبر کا موازنہ کر۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، میں حکمت بتا رہا ہوں کہ بڑھاپے کی شرط کیوں لگائی، ورنہ یوں ہی کہہ دیا جاتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہہ دیا جاتا کہ والدین سے حسن سلوک کرو اور کبھی اف تک بھی نہ کہو۔ ایسا ممکن تھا نا، مگر نہیں، ایک خصوصی قضیہ لائے اور فرمایا کہ جب والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، حسن سلوک کا حکم تو تھا ہی، مگر فرمایا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا۔ تو جہاں تربیت کیا دی جا رہی ہے، ایک تو والدین سے احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بچوں، ان کے اولاد کو، کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا۔ ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ بہت سی عورتیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کسی گھر یہ معاملہ ہو، مگر میں نے کچھ گھر دیکھے ہیں کہ شوہر جب تک کما رہا ہے بیوی وفادار ہے، اطاعت شعار ہے، جس دن وہ غریب ریٹائر ہو گیا اور کمائی کرنے والا نہ رہا، اس دن اس کی چارپائی کی جگہ بھی گھر میں نہیں۔ وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، آواز دیتا ہے تو کرخت آواز آتی ہے، کیا شور مچا رکھا۔ وہ شور تو غریب پہلے بھی مچاتا تھا مگر ساتھ تنخواہ بھی لاتا تھا، اس لیے سارے شور گوارا تھے۔ اب کمانے والا نہیں رہا، اب پتہ ہے کہ فقط بیٹھ کے کھائے گا، یا پینشن بھی آئے گی تو تھوڑی سی آئے گی، اس سے کیا بنے گا؟ اب اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی گوارا نہیں۔ تو جس طرح الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، مقصد اور مدعا یہاں حاضر ہونے کا یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے احوال کی اصلاح کے لیے سامان ملے۔ یہ موضوع الگ آئے گا، بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر پر اور شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی پر، یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ۔ تو جس طرح بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات کمائی بند ہو جائے، تو بعض اوقات بعض گھرانوں میں شوہر کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، خدا نہ کرے یہی حال بعض گھرانوں میں ماں باپ کا ہوتا کہ جب تک کمانے والے ہوں اولاد بھی اطاعت شعار ہوتی، اور جب کمانے والے نہ رہیں، اب صرف ان کا مطالبہ ہی مطالبہ ہے، تو اولاد سوچتی ہے کہ اب ان سے تو حاصل ہونا کچھ نہیں، اب تو ان کا سارا کاروبار ہم نے سنبھال لیا ہے، تو اسی باپ کا سارا کیا کرتا، مگر اب تو ہم نے سنبھال لیا، اب تو کمائی ہمارے ہاتھوں سے آ رہی ہے، یہ تو فقط بیٹھ کے کھا ہی رہے ہیں نا۔ تو ایک حد تک برداشت ہوتا ہے، اس سے معاملہ آگے بڑھ جائے تو انسان برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیک اولاد، باپ جب تک صحیح سلامت تھے، کمانے والے تھے اور اولاد کی خدمت کرنے والے تھے، اس وقت اگر تو نے حسن سلوک کیا تو یہ تو ایک